بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ وذالکم الرباط۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں نا کہ وہ کیا چیز ہے جس سے اللہ خطاؤں کو مٹا دیتے۔ ظاہر ہے انسان ہے، غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیاں ہوتی ہیں، زبان سے بھی اونچ نیچ کر بیٹھتا ہے اور اعضاء و جوارح سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ توجہ دلائی ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرتے رہے، پھر تزکیے کے بارے میں متنبع رہے تو بڑی حد تک کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی غلطی کوتاہی یہ انسان سے ہو جاتی ہے۔ یہ سب خطائیں جو انسان سے ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کو محو کرتی رہتی ہیں، جیسے انسان کا یہ ارادہ، ایک چھوٹی موٹی غلطی تو مجھ سے ہو جاتی ہے لیکن میں کبائر کے قریب نہیں جاؤں گا۔ بڑی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی انسان کا یہ عزم، یہ ارادہ اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ مغفرت کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کی تصویر جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ بڑی بلیغ ہے کہ ہر گناہ کے کچھ مقدمات ہوتے ہیں، انسان انہی سے ابتدا کرتا ہے اور پھر اصل گناہ کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ تو وہ ان مقدمات کو طے کرتے کرتے اگر اس گناہ کے قریب پہنچ کے اللہ کے اندیشے، اللہ کے خوف سے متنبع ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، تو یہ پیچھے جو کچھ ہے سب معاف ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی چیز ہے کہ بندے نے اپنے آپ کو آخری مرحلے میں روک لیا۔ جب وہ موقع آ گیا کہ جس کے بعد پھر کبیرہ ہی میں ملوث ہوتا، وہ رک گیا۔ اس سے پہلے اگرچہ کچھ غلطیاں ہو چکی تھیں، کچھ خطاؤں کا صدور ہو گیا تھا، تو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اگر ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد اس کبیرہ کا ارتکاب کر لیا تو پھر ان میں بھی پکڑا جائے گا، یعنی پھر تو گناہ ہو گیا، آخری درجے میں ہو گیا۔ تو یہ جو پہلو ہے یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، وہ اگر کسی کبیرہ کے مقدمات نہ بھی ہوں تو ہوتی رہتی ہیں۔ آخر دنیا میں بہت سے صغائر بھی ہیں جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر بندہ مومن کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس کے درجات میں بلندی ہو، وہ جنت میں اوپر کے درجات کی طرف بڑھے۔ اگرچہ ہم جیسے لوگ اپنی کوتاہی اور اپنی عاجزی کو دیکھ کر بعض اوقات بس کچھ ڈگ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن خواہش تو ہوتی ہے کہ درجات بڑھیں۔ تو دونوں کو بیان کیا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جو خطاؤں کو مٹانے والی ہو اور درجات کو بلند کرنے والی ہو۔ یہ یعنی وہ کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ تو فرمایا کہ لوگوں نے پوچھا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، اس سے بڑی بات کیا ہوگی، آپ فرمائیں، بتائیں، یہی تو ہماری خواہش ہے کہ ہمیں معلوم ہو۔ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، یعنی جب ذرا وضو کرنے میں دقت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں، یعنی سردی بہت ہے، کپڑے اتارنے میں دقت ہے، کچھ مشکل پیش آ رہی ہے، اور اس میں بھی انسان اہتمام کے ساتھ وضو کرے، اسباغ الوضوء علی المکارہ، اور یہ کہے کہ میں یہ مشقت اٹھا لوں گا، میرے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ہے، تو اس میں اگر یہ کچھ مشقت ہو بھی جائے تو کیا مانے۔ وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور مسجدیں اگر قریب نہیں ہیں اور زیادہ چل کے جانا پڑتا ہے
لیکن انسان حوصلہ کر لے کہ میں چلوں گا اور میں جاؤں گا۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور نماز کے لیے جائے اور وقت ہو تو بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا رہے کہ اچھا مغرب پڑھ لی ہے تو مسجد میں کچھ وقت گزارتے ہیں، پھر عشاء پڑھ کے چلے جائیں گے۔ فرمایا فذالکم الرباط، یہ جو سرحدوں کے اوپر لوگ نگرانی کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو جس طرح کا اجر ملتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اجر دیتے ہیں۔ تو یہ گویا وہ چیزیں ہیں کہ جن کا اہتمام کر کے انسان اپنے درجات بلند کر سکتا ہے اور اپنی خطاؤں کو بھی نامہ اعمال سے محو کرا سکتا ہے۔ اس طرح کی عبادات اور بھی بیان ہوئی ہیں، جیسے یہ فرمایا ہے کہ اہتمام سے جمعے کے لیے آدمی گیا یا عمرہ کرنے کے لیے گیا، اس میں بھی بشارت دی گئی ہے نا کہ عمرہ کرنے حج کرنے کے نتیجے میں اگر فی الواقع توبہ و استغفار کی ہے، فی الواقع آدمی اس کی صحیح روح کو پہچان کر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں اور ایسے ہی واپس کرتے ہیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ ساری خطائیں اور یہ سب چیزیں اصل میں وہ ہیں کہ جن میں کسی تلافی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہی مراد ہے۔ اس طرح کی چیزیں جب تعمیم کے اسلوب میں کہی جاتی ہیں تو اس کے ساتھ باقی شرائط لگی ہوتی ہیں۔ ہم بھی اس طرح بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ بہت اچھا وضو کر لیا یا مسجد میں چل کے پہنچ گئے اور اس کے بعد کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کا مال ہضم کر لیا تو یہ معاف ہو جائے گا، یہ وہ مراد نہیں ہے۔ یعنی وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں جو بندے اور اللہ کے درمیان میں ہوتی ہیں، کہیں نماز میں کوتاہی ہو گئی، کہیں روزے میں کوتاہی ہو گئی، کہیں جنسی معاملات میں کوئی حدود سے تجاوز ہو گیا، اس طرح کی چیزیں جو بس بندہ جانتا ہے، اس کا پروردگار جانتا ہے اور اللہ ہی کے حقوق سے متعلق بھی ہوتی ہیں، ان میں کوتاہی ہو گئی یا بندوں کے معاملے میں بھی اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں تلافی یا کفارے کا تقاضا کیا جا سکے، تو پھر یہ ساری بشارتیں ہیں۔ اور اگر معاملہ یہاں تک نہیں رہا بلکہ کسی کا حق مار لیا ہے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی ہے تو اس میں بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدہ حتى تخرج من تحت اظفارہ۔ یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ سیدنا عثمان نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نے نماز کے لیے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی اس احساس کے ساتھ وضو کیا کہ میں بارگاہ عزتی میں حاضر ہونے جا رہا ہوں اور یہ محض کوئی چھدا اتارنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ مجھے نماز پڑھنی ہے تو اہتمام سے پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے تو اہتمام سے کرنا ہے۔ تو ایسا وضو اگر کسی نے کیا ہے تو فرمایا کہ یہی غلطیاں جن کا پیچھے ذکر ہوا یہ اس کے پورے وجود سے نکال دی جاتی ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ جسم ہے نا، یا زبان غلطی کر چکی ہے یا اعضاء غلطی کر چکے ہیں، تو جو غلطی جس سے سرزد ہوئی ہے وہ جسم کے اس حصے سے الگ کر دی جاتی ہے، ورنہ چپکی رہتی ہے اور قیامت کے دن جسم کے وہ حصے گواہی دے اٹھیں گے کہ ہم نے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہاں دور کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ حتیٰ تخرج من تحت اظفارہ، یعنی ہر جگہ سے نکل جاتی ہیں یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بات کو بیان کرنے کا بریغ اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ان چیزوں کے ذریعے سے کرم فرماتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی عنایتیں ہیں، عبادات کے ذریعے سے اللہ کی ان عنایتوں کی طلب کرنی چاہیے اور اس میں اہتمام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ باقی معاملات میں ہم عاجز انسانوں سے بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔